یورپی یونین یعنی کہ یورپی ممالک نے کل اللیگل ڈنکی لگا کے آنے والے جتنے ممالک ہیں یا جتنے اللیگل امیگرینٹس وہاں پہ آتے ہیں جن ملکوں سے، ان کے اوپر سر کل آگ برسا دی ہے۔ اتنا خطرناک ڈیسیجن لے لیا ہے کہ آج کے بعد یورپ ڈنکی لگانے سے پہلے ہر بندہ 1000 دفعہ سوچے گا۔ سر کیا انہوں نے یہ کہ 27 ممالک ہیں ٹوٹل یورپی یونین میں، کل ان کے جتنے 27 کے 27 وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹرز ہیں، انہوں نے میٹنگ کی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر طے پایا کہ یار یہ مسئلہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں فلڈڈ ہو رہا ہے، لوگ جو ہے بھرتے ہوئے جا رہے ہیں، کبھی صومالیہ سے لوگ آ رہے ہیں، پاکستان سے آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں، افریقن کنٹریز پتہ نہیں کتنے زیادہ ہیں، ادھر سے بھی لوگ آئی جا رہے ہیں، اور اس سر اللیگل آ رہے ہیں، کشتیاں سے کشتیاں بھر کے آتی ہیں، گریس میں کوئی اترتا ہے، کوئی کسی اور ملک میں اترتا ہے، کوئی رومانیہ آ جاتا ہے، کوئی سلوواکیہ آ جاتا ہے، 2 نئے کنٹریز آپ کو پتہ شامل ہوئے ہیں، تو یہاں سے لوگ آ جاتے ہیں ہمارے ملک میں، آگے یا کشتیوں میں اللیگل آ جاتے ہیں یا بارڈر کراس کر کے کسی طریقے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو نوکری چاہیے ہوتی ہے، وہ آگے بتاتے نہیں ہمارے ملک میں ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں اسائلم بھی دینا پڑ جاتا ہے، تو اس سے ہم لوگ بڑے تنگ ہو رہے ہیں، ہماری اکانومی خراب ہوتی جا رہی ہے، لیبر فورس بہت زیادہ ملکوں میں ہوتی جا رہی ہے، لیکن کام کے لوگ اس ملک میں آ ہی نہیں رہے، تو کیا کیا جائے؟ پھر سر انہوں نے اتنا خطرناک ڈیسیجن لیا وہاں بیٹھ کے، سر ڈیسیجن انہوں نے یہ لیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی بوٹ پہ بیٹھ کے یا پہاڑ کراس کر کے یا کوئی دریا ندی کراس کر کے ہمارے ملک میں انٹر ہوتا ہے اللیگل امیگرینٹ بن کے، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، یا وہ اللیگل امیگرینٹ ہمارے ملک میں کہیں پہنچ جاتا ہے اور پھر رہا ہے، نوکری کرتا کہیں پکڑا گیا ہے، کہیں پڑھتا پکڑا گیا ہے، کوئی بزنس کرتا پکڑا گیا ہے، اس کو پکڑ کے ایک ڈیٹینشن سینٹر میں لے کے جائیں گے۔ وہ ڈیٹینشن سینٹر سر ایسا ہوگا کہ سارے ممالک 27 ممالک کا ایک ڈیٹینشن سینٹر ہوگا، کسی صحرا میں، کہیں پہاڑوں کے اندر، کہیں بارڈر کے پاس، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اب سویڈن میں پکڑے گئے ہیں تو اسائلم سویڈن میں ملے گا یا سویڈن کے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جائے گا، نہیں، اگر وہ گریس کے صحرا کے اندر انہوں نے ڈیٹینشن سینٹر بنایا تو ادھر آپ کو رکھا جائے گا، سب لوگوں کو گریس کے اندر بھیجا جائے گا، لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس ملک کے بارڈر پہ یا کس ملک کے صحرا میں یہ ڈیٹینشن سینٹر بنے گا۔ بہرحال یہ فیصلہ ہوگا کہ ڈیٹینشن سینٹر بننے لگا ہے، ملک ابھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا، جہاں سے بھی آپ پکڑے جائیں گے آپ کو ایکسپورٹ کر دیا جائے گا اس ڈیٹینشن سینٹر کے اندر۔ اچھا وہاں سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کے کاغذات بن جائیں گے، اسائلم اپلائی ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، قانون چینج کر دی یورپی یونین نے، انہوں نے کہا جی کہ آج کے بعد آپ لوگوں کو وہاں پہ رکھیں گے، آپ کے ملک کے سفیر کو بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا یہ پکڑو اپنے بندے، ان کو اپنے خرچے پہ اپنے ملک واپس بھیجو، فوراً یہاں سے جہاز میں بٹھاؤ، فوراً واپس ہفتے 10 دن 15 دن کے اندر اندر آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو صرف واپس بھیج دیں گے، آپ کے ملک کو سفیر کو وہ بتائیں گے کہ بھائی آج کے بعد تمہارے ملک سے ہمارے ملک میں کوئی نہ آئے، ہم تمہیں اتنا فائن کر دیں گے، تمہارے تعلقات بھی ختم ہو سکتے ہیں، اپنے بارڈرز کی حفاظت کرنا سیکھو، ہمارے ملک میں یہ لوگ مت بھیجو۔ اچھا یہ تو انہوں نے کلیکٹیو ڈیسیجن لیا ہے۔ سویڈن نے کل کیا ڈیسیجن لیا؟ سویڈن نے اس میٹنگ کے فوراً بعد ڈیسیجن لیا کہ ہمارے ملک میں جتنے اسائلم سیکرز آ رہے ہیں، آپ کو پتا اسائلم لینا بڑا آسان تھا سویڈن میں، اس نے کہا بس ہم تھک گئے ہیں، صرف اسائلم سیکرز وہ نہیں تھکے، وہ لیبر کلاس سے بھی تھک گئے ہیں، انہوں نے کہا بس یار یہ جن لوگوں کی کم تنخواہیں ہیں، جو لیبر کر رہے ہیں، جو چھوٹا کام کر رہے ہیں، اور جابز والے ہیں، آپ لوگ بھی اپنا بوریا بستر پیک کرو، ہمارے ملک سے نکلو، آج کے بعد آپ لوگوں کو نہ ہم آگے سے ویزا دے رہے ہیں، نہ ہی ہم اسائلم آپ کو دینے لگے، اگر آپ لوگوں کو ہمارے ویزاز چاہیے اپنے ملکوں میں جاؤ دوبارہ اپلائی کرو، ہمارے ملک سے بوریا بستر پیک کرو، اور آج کے بعد کوئی ہمارے ملک میں ڈائریکٹلی آ بھی نہیں سکتا، آنا ہے تو کوئی انجینئر آئے، کوئی ڈاکٹر آئے، کوئی کام کا بندہ ہے، ورنہ ہمارا ملک سب خالی کرو۔ یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی، کل ٹرمپ نے لائیو پوری دنیا کے سامنے کہا ہے کہ 20 ممالک کے اوپر میں پرماننٹ بین لگا رہا ہوں، افغانستان، صومالیہ، ہیٹی اور افریقہ کے ڈفرینٹ ممالک ہیں، شام، عراق، ایران، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ شکر ہے کہ پاکستان اس میں بچ گیا، لیکن سر کوئی پتہ نہیں پاکستان اس کے اندر کب شامل ہو جائے۔ ضروری بات یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کیا کہا ہے، ضروری بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اور یورپی ممالک جو ہیں اس سے پہلے اور جابز والوں کو سب کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں تو تب ہم اپنے ملکوں میں آپ کو رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے بعد ڈنکیوں والا سسٹم کم سے کم ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ وہاں چلے بھی جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، نہیں بھی پکڑے جائیں گے تو کہیں نوکری کرتے ہوئے چھپ کے رہتے ہوئے پکڑے جائیں گے، تب بھی آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور پاکستان کا قانون آپ کو پتہ چل گیا، اگر پاکستان سے ڈنکی لگا کے آپ گئے، آپ کو کسی نے واپس بھیج دیا، آپ کا پاسپورٹ ہمیشہ کے لیے کینسل کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ملک کی بے عزتی کرائی ہے۔ یہ نیا قانون پاکستان میں یہ بھی بن چکا ہے، اب آپ نے خیال رکھنا ڈنکی بھی نہیں لگانی، اور دوسرا سر ضروری ہے کہ کوئی اسکل اپنے اندر کریٹ کرے نا، تاکہ کوئی ملک آپ کو لیتے ہوئے فخر بھی محسوس کرے۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ افغانیوں کے اوپر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان کو پرماننٹ بین کرو، ایک تو یہ بندے ہمارے ملک میں نہیں آنے چاہیے، دوسرا جو اب لاسٹ ٹائم جنگ کے بعد جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا آپ ان کو لے کے آئے ہیں، آج کے بعد یہ اونچا سانس بھی لیں
تو ان کو واپس ان کے ملک میں ڈپورٹ کر دو، ان کو امریکہ کے اندر نہیں رہنے دینا۔ اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں آپ آئیں نا، لیکن ناروے کے لوگ آئیں، ہمارے ملک میں سویڈن کے لوگ آئیں، ہمارے ملک میں کینیڈا سے لوگ آئیں، ہمارے ملک میں کیوں اتنے دور دراز اور گندے ممالک سے لوگ آ جاتے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، جن کا ہمیں نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا یورپین ممالک اور امریکن ممالک کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مطلب کہ مسلمان ممالک کے ساتھ، چھوٹے ممالک کے ساتھ سر وہ کر یہ رہے ہیں، ٹیکسز بڑھائی جا رہے ہیں، سیلریز کلاس کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے انہوں نے، ان کا دل ہے کہ یہ سب لوگ کم تنخواہ کی وجہ سے زیادہ ٹیکسز کے سے اپنے ملکوں میں عزت سے خود ہی چلے جائیں، ہمیں نہ نکالنا پڑے، تاکہ جو ہمارا ایک سافٹ امیج ہے پوری دنیا کے سامنے کہ یورپ جو انسانی حقوق کا خیال رکھتا ہے وہ بھی برقرار رہے، اور دوسرا لوگ ہمیں بے شک دل میں گالیاں دے لیں پر دنیا کے سامنے گالیاں دیتے ہوئے نہ جائیں۔ پاکستانیوں کے لیے جو خاص بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یورپ ڈنکی بند ہو چکی ہے، گلف ممالک بہت زیادہ ویزاز آپ کو دے نہیں رہے، اگر مل بھی رہے ہیں تو پاکستان کے ایئرپورٹ سے آپ کے لیے جانا بڑا مشکل ہوا ہے اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ تیسرا، اگر آپ کہیں سے ڈنکی لگا کے جاتے ہوئے پکڑے گئے تو پوری زندگی کے لیے آپ کا پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے گا، آپ کہیں جا نہیں سکیں گے، ہو سکتا ہے کوئی جرمانہ بھی ہو جائے اور جیل بھی ہو جائے پاکستان کے اندر۔ ضروری کام کیا کرنے والا پاکستانیوں، سب سے ضروری یہ ہے کہ ان تمام ملکوں کو اور خاص کر پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے ملک کو جنت بناؤ، اپنے ملک کا بیڑا خود اٹھاؤ، اپنے ملک کو کینیڈا، سویڈن، امریکہ جیسا بناؤ۔ اگر نہیں بناتے ان ملکوں جیسا تو بھائی بیٹھے رہو، کیونکہ نہ تم ڈنکی لگا سکتے ہو، نہ تمہیں یہ ممالک ویزا دینے والے ہیں، نہ تمہیں کوئی ہنر آتا ہے، اور تم لوگوں کا تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا اپنے ملک کے اندر، تم لوگوں کو دنیا میں کہاں عزت ملے گی۔ اب سر ضروری یہ ہے کہ زور لگاؤ کہ تمہارا جو ہے ووٹ کاؤنٹ ہو، تمہیں پاکستان میں نوکری ملے، پاکستان کے حالات اچھے ہوں، پاکستان کو ہی جنت بنانا پڑے گا پاکستانیوں، باہر اب آپ لوگوں کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔